أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی، رات کی نشانیاں مٹی ہوئی ہیں اور دن کی نشانیاں دکھانے کے لیے کہ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو اور ہر سو کی گنتی اور حساب جانو۔ اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرما دی، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشہ نکالیں گے جیسے کھلایا ہوا جائے گا۔ فرمایا کہ اپنے نامہ اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ یا محمد مصطفیٰ صلی علی صلی علی، یا محمد مصطفیٰ صلی علی صلی علی، یا محمد مصطفیٰ صلی علی صلی علی، یا رسول اللہ شفاعت کی کشتی کا جو خدا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ شفاعت کی کشتی کا جو خدا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ نبی اور بھی آئے میری ہدایت ملا ہے، مگر جس کو حق شفاعت لقب جس نبی کا حبیب خدا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ دو عالم کے حاجت روا جس نے پالے کیے، کالی کملی نے جس کی اجالے، جو بدر تجا ہے، جو شمس و ضحیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ ملی فاطمہ جیسی بیٹی خدا سے، وہ جس کی حسین و حسن نوازے، علی جس کا داماد مشکل کشا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ اجالے ہدایت کے جو بانٹتا ہے، لحد کے اندھیروں کو جو چھانٹتا ہے، بشر کو دیا جس نے ایسا دیا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ خدائی جسے محترم جانتی ہے، جسے ہر بڑا مانتی ہے، جو کعبے کا کعبہ ہے، قبلہ نما ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ
مصطفیٰ ہے پروانہ جنت کا جس کی اجازت، نسب کی طہارت ہے جس کی محبت، رگوں میں مچل کے لہو بولتا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے کیے جس نے سیراب انسان پیاسے ملایا ہے، بندے کو جس نے خدا سے کرم ہی کرم جو عطا ہی عطا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے جو ہے رحمت حق، جو ہے نور پیکر ہے جانے دو عالم، جو فرحان کو ہے، جو پوچھو تو قرآن بھی بولتا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، شفاعت کی کشتی کا جو نا خدا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اچھے سے اپنے رمضان گزار رہے ہوں گے، عبادات کر رہے ہوں گے۔ آج ماشاءاللہ 22واں روزہ ہو گیا اور ہم لوگ اپنی ٹرانسمیشن کو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آئیں تو آپ لوگوں کو کچھ نالج میں اضافہ ہو، کچھ علم میں اضافہ ہم کروا سکیں اپنے علماء کرام کے تھرو۔ ہماری پوری کوشش ہے ماشاءاللہ سے۔ آج 22ویں روزے تک پہنچ گئے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شفاعت پہ ہے، لیکن اس سے پہلے ماشاءاللہ سے آپ کسی تعارف کے محتاج تو ہیں نہیں، لیکن کیونکہ ٹرانسمیشن کا ایک حصہ ہے۔ جی بالکل، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فرحان علی وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات۔ جیسا کہ نتاشا نے بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے شفاعت، اور شفاعت مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور شفاعت انسان کو خیر سے قریب کرتی ہے، شر سے دور کرتی ہے، رحمت سے قریب کرتی ہے، غضب سے دور کرتی ہے، جنت سے قریب کرتی ہے اور جہنم سے دور کرتی ہے۔ واہ کیا بات ہے! شفاعت کے معنی سفارش کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے کے لیے ایک ایسی امید ہے جو بندوں کو اس کی راہ سے ہٹنے نہیں دیتی۔ پروردگار عالم نے جا بجا قرآن مجید میں شفاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، جیسا کہ بتایا ہے کہ شفاعت کے معنی سفارش کے ہیں۔ تو ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم ان کے جتنے بھی ہم امتی ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز ہماری سفارش کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور جیسے کہ ہر قوم اپنے نبی کے ساتھ اٹھائی جائے گی، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے نبی وہ ہیں جو شافع محشر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے کہ بروز حشر انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور ان پر ہمیں پورا بھروسہ ہے کیونکہ اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا۔ جہاں بات آتی ہے شفاعت کی، تو جہاں پر رسول اپنی محبت کا اظہار اپنی امت کے ساتھ کر رہے ہیں، وہاں ہمیں بھی ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں میں غرق کر دیں اس لیے کہ ہم گناہ کرتے رہیں کہ رسول شفاعت کرا دیں گے۔ بالکل، ہم لوگوں کا دل دکھاتے رہیں، بعد میں رسول شفاعت کرا دیں گے۔ ہم لوگوں کا حق غضب کرتے رہیں، بعد میں رسول شفاعت کر دیں گے۔ ایسا نہ ہو۔ ایسا نہیں۔ رسول جہاں اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک طرف پروردگار عالم کی عدالت لگی ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر رہے ہوں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہماری سفارش کر رہے ہوں، لیکن کیا ہی اچھی بات ہے
کہ رسول ہماری سفارش یہ کہہ کر کریں کہ یہ میرا وہ چاہنے والا ہے اے پروردگار عالم جس کو تو نے بتایا تھا میرے ذریعے کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے, تم نے یہ نیکیاں کرنی ہے, اس گناہ سے بچنا ہے, اور مجھے فخر ہے اپنے اس امتی پر, اور اس کی شفاعت فرمائیے. شفاعت تو گناہگاروں کی بھی ہو جائے گی, لیکن کیا ہی بات ہے کہ اگر ہمارے اعمال اور اچھے ہوں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھلے دل سے سینہ تان کے فخر سے کہیں یہ میرے چاہنے والے. بالکل, اور میرے خیال میں بات جو ہے وہ ساری نیت پہ ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہماری نیتیں اچھی ہیں تو سب کچھ اچھا ہے. بے شک ایسے, کیونکہ نیتیں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم اگر غلطی سے کوئی گناہ, ہم غلطی سے غلطی کر دیں جس کو کہتے ہیں, اگر ہم ایسا کچھ کرتے ہیں اور ہمیں بعد میں ندامت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی بھی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں, ہم سے فلاں گناہ یا غلطی ہو گئی ہے. اور توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ان چیزوں پہ آئی تھنک اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں گے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا. لیکن جو لوگ نیتاً گناہ کر رہے ہیں, نیتاً غلطیاں کر رہے ہیں اور لوگوں کے دل دکھا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بس کر لیں جو ہم نے کرنا ہے, آخرت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہوں گے ہمیں بچانے کے لیے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسے لوگوں کی معافی ہوگی. باقی یہ تو اللہ تعالیٰ. دیکھیے یہاں پر میں ایک بات کروں, اللہ کتنا کریم ہے. دیکھیں جہاں اللہ قہار ہے, جبار ہے, جی, لیکن اللہ کے اگر ناموں میں دیکھا جائے سب سے زیادہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ رحم دلی کی ہے. جی, جیسے کہ انسان, جیسے آپ نے نیت کی بات کی نا, ایک انسان ہے جو ابھی نیت کرتا ہے کہ میں یہ نیک کام کروں گا, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جی لکھ لیجئے. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے بھی نیک عمل نہیں کیا. اللہ نے کہا نیت تو کر لی ہے نا, جب کرے گا الگ بات ہے, ابھی لکھ لو. اور جب انسان گناہ کرتا ہے فرشتے لکھنے لگتے ہیں, اللہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ, ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لے, ابھی اس نے گناہ تو نہیں کیا نا, ابھی نہ لکھو. جب گناہ ہو جاتا ہے, لکھ لیتا ہے, تو اللہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ, ہو سکتا ہے معافی مانگ لے. پھر اللہ اور موقع دیتا ہے, اور اللہ موقع پہ موقع دیتا ہے. بس کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہوں کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے. کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہو اور وہ نہ ہو پائے ہم سے وہ گناہ, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے, نعمت ہے کہ ہم وہ گناہ نہیں کر پا رہے. اور ہر انسان کو کہیں نہ کہیں جا کر احساس ضرور ہوتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ جا رہے تھے, ہمیں پتہ تھا کہ یہ غلط کام ہے یا گناہ ہوگا, ہم کسی کا حق تلفی کرنے جا رہے ہیں, ہم کسی کے ساتھ جھوٹ دھوکہ دینے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں رستے میں گاڑی پنچر ہو جاتی ہے, رستے میں گھر کی چابی نہیں ملتی, کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انڈیکیشن ہوتا ہے. اور میرے خیال میں جو لوگ نیتاً گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں ان کے ضمیر ختم ہو گئے ہوتے ہیں, اللہ پھر دلوں پہ تالے لگا دیتا ہے. ہاں بالکل یہی, کیونکہ ایسے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ضمیر مر چکے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اور دماغ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں تالے لگا دیتا ہوں. مطلب ان کو تو ہدایت ہی نہیں ہے, ہاں مرنے تک, قیامت تک ان کو ہدایت نہیں ملے گی. ایک وقت آ جاتا ہے, لیکن اللہ بہت موقع دیتا ہے, جب حد ہو جاتی ہے پھر اللہ دلوں پہ دماغ پہ تالے لگا دیتا ہے. لیکن بہرحال ہم چونکہ ان کی امت ہیں, تو جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں, ان کی امت میں سے ہیں, ان کے عاشقان میں سے ہیں, تو پھر ہم بہت سارے عمل اچھے بھی کرتے ہیں اور بہت سارے عمل ہمارے اچھے نہیں ہوتے, اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اور اہل بیت علیہ السلام کی ذات اقدس سے ان کی زندگی پر غور کریں, کیونکہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری, وہ دنیا میں ان کو آنے کی ضرورت کیا تھی, وہ تو اللہ کے نور تھے, لیکن بشری صورت میں اللہ نے بھیجا اسی لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے, بالکل, لیکن وہ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, یہ سب چیزیں کرتے تھے اس لیے کہ وہ بشری صورت میں تھے. ہر بشر کو, ہر انسان کو یہ کام کرنا ہے. وہی بالکل وہی کریں گے تو پھر آگے ان کی امت کرے گی نا. اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہ شفاعت, اس پہ ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. ہمارے علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے بھی ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ. we'll take a short break here, please stay with us.
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और हमारे साथ हमारी को होस्ट हैं सैयदा नताशा अली। वक्त हुआ है हमदो नात का, उस बज़्म का कि जिसका हमें और आपको इंतज़ार रहता है कि जहाँ हमद बारी ताला, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनाक़िब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पढ़कर अपना नजरान अक़ीदत पेश किया जाता है बहुज़ूर बिल्कुल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं और नताशा आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेहमानों का तारुफ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त, क्योंकि हमारे पास नात खां जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं पहली बार हमारी ट्रांसमिशन में। मैं बड़ा इम्प्रेस होती हूँ जब छोटे छोटे बच्चे बहुत खूबसूरत अंदाज में नात की अदायगी करते हैं, मनक़बत की अदायगी करते हैं, तो बहुत दिल खुश होता है। तो मैं तारुफ करवाती चलूँ अपने मेहमानों का। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हैं नाज़ान अली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आप सुनाएं। माशाअल्लाह, मोस्ट वेलकम। जी, और साथ हमारे हैं जी कासिम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? सब अल्लाह का शुक्र। और कासिम आप तो फ्लोरिडा से आए हैं, अमेरिका से आए हैं आप तो। जी, हाँ? मायामी। माशाल्लाह मियामी से, और वहाँ भी माशाल्लाह छाए हुए हैं, हाँ, बहुत भी अच्छा छाए पढ़ते हैं। और माशाल्लाह। आप हमारी ट्रांसमिशन में आए, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, नात ख्वां हैं, पहले भी एक बार हमारी ट्रांसमिशन में आ चुके हैं, दोबारा हम उनको वेलकम करते हैं, हाफिज़ वसीम नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम जी। और साथ हैं हमारे सीनियर नात खां मनक़बत खां हसन अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हसन भाई? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह ठीक ठाक। आप सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह बड़ा डिफरेंट बिल्कुल मुझे सेट का मंजर लग रहा है फरहान। ये आप लोगों ने मतलब कि दोनों बच्चे जूनियर्स हैं और दो एक तरफ हम देखते हैं बाकी क्या सिलसिला होता है। जी बिल्कुल, हमने बल्कि आज हमने क्या, देखिए सरकार की बज़्म होती है तो जब उनका बुलावा होता है तभी आते हैं। आज माशाल्लाह उभरते हुए सितारे, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। बिल्कुल। और फिर आप जैसे सीनियर लोग बैठे हैं, उनसे भी ये बहुत कुछ सीखेंगे और आप इन बच्चों को दुआ देंगे। नहीं, अभी मेरी इन बच्चों से बात हो रही तो ये तो इन्होंने आपकी कुछ नाते वगैरह सुनी थी तो बड़ा ये खुश हो रहे थे। लाज़िम बात है, जब हम छोटे थे तो हम भी अपने सीनियर को देख के खुश होते थे। चलें बहरहाल देखते हैं। तो शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाह। अपनी इस नौरानी महफिल का आगाज़ करते हैं और आप लोगों की इजाज़त से मैं पहले कासिम रज़ा की तरफ बढ़ूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शुरू कीजिए कलाम से। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या मोहम्मद या रसूलल्लाह, जो तेरे नक्श कदम का शुमार करते हैं, जो तेरे नक्श कदम का शुमार करते हैं, तो जिक्र शम्स कमर तो जिक्र शम्स कमर बार बार करते हैं, जो तेरे नक्श कदम का शुमार करते हैं, जो तेरे नक्श कदम का शुमार करते हैं। ये उनकी चश्मे इनायत नहीं तो फिर क्या है, ये उनकी चश्मे इनायत नहीं तो फिर क्या है। सनाई नूर यहाँ सनाई नूर यहाँ खाकसार करते हैं, जो तेरे नक्श कदम का शुमार करते हैं, जो तेरे नक्श कदम का शुमार करते हैं। वजूद ज़ात खुदा पर यकीन बढ़ता है, वजूद ज़ात खुदा पर यकीन बढ़ता है, वजूद ज़ात खुदा पर यकीन बढ़ता है, वजूद ज़ात खुदा पर यकीन बढ़ता है। बयान जब तेरे बयान जब तेरे इख्तियार करते हैं, जो तेरे नक्श कदम करते हैं, जो तेरे नक्श कदम का शुमार करते हैं। या मोहम्मद
اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قاسم جو تیرے نقش قدم کا شمار کرتے ہیں ماشاء اللہ تو ذکر شمس و قمر تو ذکر شمس و قمر بار بار کرتے ہیں جو تیرے نقش قدم کا شمار کرتے ہیں ماشاء اللہ جزاک کرم رسول کا قاسم امیر ہلال کرم رسول کا قاسم امیر ہلال جو اہل فن بھی میرا جو اہل فن بھی میرا اعتبار واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ قدم کا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو تیرے نقش قدم کا شمار کرتے ہیں برمحمد محمد صلوات اللہم صلی صلی اللہ محمد ماشاء اللہ قاسم رضا کیا زبردست فریش آواز میں پڑھا ہے امریکہ سے اتنی دور سفر کر کے بھی آئے اور تھکے بھی نہیں ماشاء اللہ یہ ذکر تھکنے نہیں دیتا کیوں ہے نا ماشاء اللہ سلامت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ آپ کو ماشاء اللہ اچھا جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے چھوٹے مہمان کی جانب نعت خواں ہیں نازان علی نازان علی ماشاء اللہ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں ابو طالب سا کلمدان کہاں سے لاؤں واہ 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 لفظ میں آپ کے لوگ کہتے کروں آپ کی مدحت سبحان اللہ ماشاء اللہ لوگ کہتے کروں آپ کی مدحت آقا میں بلا لے جائے قرآن واہ 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 میں بڑا لہجہ قرآن کہاں سے سبحان اللہ لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں آپ کے حکم میں خدا آپ کے حکم مجھا حکم خدا مانتے تھے واہ 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 آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے آج میرے سے مسلمان کہاں سے لاؤں واہ 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 کہاں سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے ماشاء اللہ لاؤں آپ کی نعت لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں آپ کی نعت تو لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا واہ 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 قرآن
माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह, सलामत रहे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा और कितने अच्छे अंदाज से पढ़ा है माशाल्लाह। रेहान आज़मी साहब का कलाम है, खुदा उनको आला अलीन में जगह अता फरमाए, खुदा आपकी आवाज़ और तासीर अता फरमाए। आमीन। नाज़ान अली सलामत रहें आप, और कासिम रज़ा आप भी सलामत रहें माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब चलते हैं अब सीनियर्स हम- की जानिब, बड़ों की जी, जानिब। बिल्कुल, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हाफिज़ वसीम नक्शबंदी साहब आपसे कि आप कलाम पेश कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद अहले बैत है वो पेश करने लगा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बेदम यही तो पाँच गए महबूब कायनात, बेदम यही तो पाँच गए महबूब कायनात। खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर हैं दरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर हैं दरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर हैं दरे करार पर दुरूद। हज़रत हसन हुसैन के, हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अब जिसके वसीले से हम इस दुनिया में आए हैं ना, उनके लिए दुआ। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे। या ज़हरा, या ज़हरा, या उम्मे अबीहा, या उम्मे फबीहा, या अशरफुन निसा, या फातिमा ज़हरा। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, जहाँ रहे। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे। जन्नत में मुस्तफ़ा के साहबा जहाँ रहे, जहाँ रहे। जन्नत में मुस्तफ़ा के साहबा जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन। या माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत सिलसिला बन निकला है। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि लाजमी, जैसे हम ये अक्सर गुफ्तगू करते हैं कि जो हमारे मेहमान होते हैं, और आज तो माशाल्लाह से दो मेहमान हमारे छोटे हैं,
تو میں صرف ایک مطلع اور ایک بند پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ پنجتن والی محفل شروع ہو چکی ہے. اس کے بعد پھر فرحان بھائی سے سنتے ہیں, پھر آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ بسم اللہ اپنے حساب سے پڑھیں, آپ ایک شعر کیوں؟ نہیں اصل میں تو تشنے کی رہ جائے گی پھر حسن بھائی, یہ نہ اچھا سب مل کے اس میں شامل ہو جائیں گے, جو جہاں پر موجود ہے, جو دیکھنے والے لوگ موجود ہیں سب شامل ہو جائے گا. ایک بند ہے اس میں بھی برکت کے لیے ایک لفظ بھی محمد کا اہل بیت علیہ السلام کا پیش کر رہا ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام, میں غلام ابن غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام. کہ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہے وہاں کربلا, میری بات ان کی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے, وہی دل کو شیر خدا کہے, جن باب صلی اللہ کہے, وہی دل کو آل نبی کہے, وہی دل کو ذات علی کہے, وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام, میں غلام ابن غلام ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک. اب ہم بڑھیں گے آپ کی جانب. جی بسم آپ کلام پیش کیجیے. بسم اللہ. ہم ان کے ازل سے ہیں, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد. وہ آنکھیں ہیں واللیل تو والشمس ہے چہرہ, وہ زلف شب قدر وہ ابرو ہے سویرا, وہ زلف شب قدر وہ ابرو ہے سویرا. اللہ نے کچھ ایسے سنوارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد. سب ہی تیری آمد پہ منانے لگے خوشیاں, سب ہی تیری آمد پہ منانے لگے خوشیاں. نالین کے تغرے کہیں گلیوں میں چراغا, نالین کے تغرے کہیں گلیوں میں چراغا. دو جگ کی زبان, دو جگ کی زبان پر یہی نعرے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد. نبیوں کی کروں بات یا ولیوں کی کروں بات, اپنوں کی کروں بات یا غیروں کی کروں بات, اپنوں کی کروں بات یا غیروں کی کروں بات. ہر دور میں, ہر دور میں ہر شخص پیارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد.
محمد واسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد, درمیان بھی محمد, آخر بھی محمد, ہم سب کے سب محمد. جو کردار تمہیں مجھ میں ملے گا وہی میری اولاد میں بھی ملے گا. آپ دیکھیے گا پیغام خدا لے کے تیرے در پہ جو آیا, اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا, اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا, پیغام کسے دوں, پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد. وہ زینب کلثوم وہ شبیر وہ شبر, داماد علی تیرا تو زہرا تیری دختر, داماد علی تیرا تو زہرا تیری دختر. یہ سب تیرے, یہ سب تیرے آنگن کے ستارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد. بھیجے تیری توصیف میں خالق نے صحیفے, حسان و فرزدق نے لکھے کتنے قصیدے, حسان و فرزدق نے لکھے کتنے قصیدے. سلمان و ابو ذر, سلمان و ابو ذر یہ پکارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد. وہ ابو ذر و سلمان ہو یا مظہر و فرحان, پڑھتے ہیں شب و روز تیرے عشق کا قرآن, پڑھتے ہیں شب و روز تیرے عشق کا قرآن. لفظوں کے تیرے, لفظوں کے تیری سمت اشارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد. ہم ان کے, ہم ان کے ازل سے ہیں, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد, ہمارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹائم ہے. بہت شکریہ, تھینک یو, شکریہ. اور اسی خوبصورت کلام کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ, بچوں کا دونوں کا بہت شکریہ, اور حسن بھائی آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور وسیم صاحب آپ بھی آگے بھی کسی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. یہاں پہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک اور اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. واپس آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے اپنی ٹرانسمیشن کو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم آ گئے ہیں واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان سب کا. اور اس وقت ہیں جی ہم کچن میں, اور شیف نورین ہمیں آج کچھ بہت مزے کی کچھ بسکٹس ٹائپ کوئی چیز بنا کے دکھانے والی ہیں. جی آج ہم بنا رہے ہیں کینپیز ہیں جو کہ سٹارٹرز ایپیٹائزرز کے طور پہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں, کھاتے ہیں. سب ہائی فائی شادیوں میں جا رہے ہیں یا ریسٹورینٹس میں جا رہے ہیں. غریبوں کی شادیوں میں نہیں ہوتا, مطلب یہ ہم تو بریانی قورمہ ہی کھاتے ہیں. ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں تو پہلے نام یاد کرنا پڑے گا, غریب لوگ ہیں ہم. ہمیں تو شادیوں میں کبھی یہ نظر ہی نہیں آیا. اور جیسے سوپس ہوتے ہیں, سردیاں ہو رہی ہیں, ونٹرز ہے, تو سوپ کے ساتھ ہم نے یہ سرو کر دیا, کریکر سرو کر دیے, تو یہ کینپیز کہلاتی ہیں ایپیٹائزر. کیونکہ زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو تھوڑا تھوڑا یہ ہم تو مونگ پھلیاں کھاتے تھے سردیوں میں. کینپیز چھت ہوتی ہے نا, مونگ پھلیاں بھی سرو ہوتی ہیں. اچھا اچھا, اس کو بھی ہاں, اس کے لیے آپ کوئی بھی سالٹش کریکرز لے سکتے ہیں, کوئی بھی لے لیں کسی بھی برانڈ کے. تو میں نے لیے 2-3 قسم کے. اچھا, اس کے لیے میں نے بنایا ہے ایگ اور چکن کا مکسچر بنایا ہے, جو کہ میں نے 500 گرام چکن لیا, 2 بریسٹ پلین, ٹھیک ہے, جو بون لیس ہوتا ہے, اس کو میں نے بالکل بوائل کیا ہے, کالی مرچ اور نمک ڈال کے ایز پر یور ٹیسٹ, ٹھیک ہے, ½ ٹی اسپون. اس کو پھر میں نے شریڈ کر لیا. اس کے بعد 3 انڈے ابالے, ان کو میں نے میش کر لیا, دونوں کو مکس کیا. پھر اس میں میں نے 1 کپ میونیز ڈالا ہے, 2 ٹیبل اسپون چلی گارلک ساس ڈالا ہے, 1 ٹی اسپون پیپریکا پاؤڈر ڈالا ہے. پیپریکا پاؤڈر ہوتا ہے
جیسے وہ کشمیری لال مرچ ہوتی ہے اس کو ڈرائی کر کے اس کا پاؤڈر بنتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ریڈ والی جو ہوتی ہے اس کا پاؤڈر ڈالا, سالٹ اور بلیک پیپر ڈال کے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے. تو یہ اس کے اوپر اس طرح سے ہم اس کو اسمبل کریں گے. تو سب سے پہلے میں یہ لیتی ہوں. اچھا اس میں ایک آئے گا کھیرا پہلے, اوکے, ایک کیوکمبر ہم رکھیں گے. ہاں بھائی امیروں کے شوق. واہ, ون بائٹ بسکٹ بولتے ہیں اس کو, ون بائٹ. چلے جی یہ ہم نے یہاں رکھا, اوکے, ون بائٹ ہی. اور یاد رکھیے گا اچھا یہ ملے گا صرف بھی, امیر لوگ کھا سکتے ہیں. اور ملے گا بھی ایک بسکٹ, یہ ملے گا یہ 500 روپے کا. ہاں یہ ایک بسکٹ 500 کا ہے, تو امیر لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں. ہم جیسے لوگ تو نہیں لے سکتے, ہم تو صرف دیکھ سکتے ہیں. یہ ریسیپی بہت ہی ایزی ہے, یہ آپ گھر پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا, اسپیشلی جب مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑی اچھی پریزنٹیشن بھی لگتی ہے. نہیں بڑی اچھی بات ہے کہ نورین یہ اتنی مہنگی ریسیپی جو ہے, جو بڑی بڑی امیر والی شادی, ہم جیسے غریب لوگ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں. ہم لوگ گھر پہ بنا سکتے ہیں, ہم جیسے غریب لوگ. کیا ہے اس میں, انڈا ہے, چکن ہے, کچھ بھی نہیں, انڈا بھی گھر پہ ملتا ہے ہمارے, سب کچھ, کھیرا بھی. ہاں ہم غریب لوگ بھی کھا سکتے ہیں شیف نورین. بالکل کھا سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے دل پہ لے لیا. ہم نے دل پہ لے لیا, آپ نے کہا ہائی فائی شادیوں میں ہوتا ہے, اور بڑا بھر کے کہا آپ نے ہائی فائی. نہیں جیسے ہوتا ہے نا, جیسے ہوٹلز ہو گئے, بڑے ریسٹورینٹس ہو گئے 5 اسٹار, اس میں آپ پہلے ایپیٹائزر سرو ہوتے ہیں نا, میں اس کی بات بھی کر رہی ہوں. ہمارے ہوٹل پہ تو ڈائریکٹ بندہ آ کے پوچھتا ہے کیا کھائیں گے صاحب. ہم بولتے 2 کڑھائی لگا دو, پھر ایوریج لگاتے ہیں کہ کتنے لوگ کھا سکتے ہیں, آدھا کلو میں ہو جائے گی 4 لوگوں کی. ہم غریب لوگ ہمیں کیا پتا. اور جس دن کوانٹٹی کم آ جاتی ہے کڑھائی کی, وہ پھر ہمیں ایک اور گریوی کم تھی, بھائی گریوی تو لے کے آؤ. اس میں گریوی ملتی ہے وہاں ہوٹل میں؟ نہیں, اس کی گریوی نہیں ہوگی. چلیں یہ سب کے لیے, غریبوں کے لیے بھی, امیروں کے لیے بھی. اب سمجھ آیا نا, صحیح ہے. چلے جی اب یہ میں نے کھیرا رکھا, اس پہ میں نے یہ اسپریڈ کیا تھوڑا سا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو یہاں رکھیں گے. اوکے, ویسے اچھا آج کا جو ڈرنک ہے وہ بہت ڈفرینٹ بن رہا ہے. کیا یہ آج ہم بنا رہے ہیں المنڈ اسٹرابری ملک. ارے زبردست, المنڈ اسٹرابری ملک, تخم ملنگا. میں اس دن آپ کو یہ بتا رہی تھی شیف, دیکھیں یہ تخم ملنگا ہے نا جی, یہ تخم ملنگا ہے. یہ مطلب ہمارے پاکستان میں تو بہت سارے یہ المیاں ہیں نا کہ خوراک ہمیں اب اچھی خوراک نہیں مل پاتی ہے. بالکل. تو یہ میری امی ایران سے لے کے آتی ہیں تخم ملنگا, اف, وہ آدھا چمچ آپ گلاس میں بھریں اور 15 منٹ میں بالکل 15 منٹ میں بھر جاتا ہے وہ. واقعی ایگزیکٹلی, واقعی. اور یہ پیور ہوتا ہے نا یار, ویسے کیا پیور کی تو آپ کو پتہ ہے بات ہی الگ ہے. بالکل بہت پیور ہوتا ہے. اچھا ہم اس کے ساتھ ہم ایک اور بھی چیز کر سکتے ہیں, ضروری نہیں آپ چکن بھی لیں یا واٹ ایور آپ کے پاس گھر میں کیوکمبرز ہیں, اس کو بھی آپ میش کر لیں, تھوڑا سا یوگرٹ, تھوڑی سی کریم ڈالیں, تھوڑا سا وائٹ پیپر پاؤڈر, بلیک پیپر پاؤڈر, اس کو آپ مکس کر کے آپ اس پہ کر کے کھائیں, بہت مزے کا لگے گا. اب یہ مت کہیے گا کہ آپ یہ بسکٹ بھی بیک کریں گی. نہیں بیک نہیں کر رہے. یہ تو ہمیں دیکھیں نورین, ہمیں یہ تو یقین ہے کہ آپ انٹرنیشنل شیف ہیں اور آپ کچھ بھی بناتی ہیں, بہت اچھا ہوتا ہے. شروع میں ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بنا دیا, لیکن لٹرلی ناظرین جب ہم کھاتے ہیں تو اس بات کی گواہی کھلے عام دیتے ہیں کہ بڑی زبردست یہ ڈشز بناتی ہیں, جو بھی ریسیپی تیار کرتی ہیں وہ اپنی مثال آپ کو. تھینک یو. اسی لیے آپ انٹرنیشنل شیف, ایسے ہی نہیں ہیں جی. اور ماشاءاللہ سے بریک میں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے, بریک میں یہاں پہ ماشاءاللہ کچن میں سب ایسی ہوتے ہیں. لوٹ مرتی ہے, افطار جیسی ہوتا ہے, افطار کے بعد ایسی لوٹ مار ہوتی ہے کہ بس کسی, اور مجھے نہیں لگتا یہ بھی کسی کے ہاتھ میں آئے گا, یہاں بسکٹس کے چورے آئیں گے. اور پوری ٹیم جو ہے وہ ہمارے اس شیلف کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں سارے. جی جی, بہت رش ہو جاتا ہے. شکر ہے اس وقت ہم بریک پہ ہوتے ہیں. بالکل. اچھا ایک ہم نے ایک ٹرے تیار کر لی, اب میں دوسری 2 ٹریز اور ہیں وہ بھی تیار ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہم نے گرین کا ٹچ دینا ہے اس کو. اچھا جی, ایک تو ہمارا یہ ایپیٹائزر ہو گیا جی, ایک ہماری یہ ڈرنک ہوگی, اس کا نام دوبارہ بتا دیں. یہ ہوگا اسٹرابری ملک. المنڈ اسٹرابری ملک وتھ چیا سیڈز. ہاں جی. اوکے گریٹ. اس میں چینی نہیں ڈالیں گے؟ اچھا اس کو بیسل سیڈ بھی کہتے ہیں. بیسل سیڈز الگ ہوتا ہے, وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے اس سے, تھوڑا سا. ویسے ہیں دونوں بہن بھائی کیٹیگری اور لیکن تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ کھانوں میں ڈلتا ہے, میں ایک بناؤں گی بیسل چکن, وہ کھانوں میں ڈلتا ہے. ہاں وہ کیونکہ ہم نے وہ والی ڈرنک بیسل ڈرنکس جو ہیں وہ اکثر کی ہیں. ہاں وہ ڈرنکس میں بھی ڈلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا جی ہمارا ایپیٹائزر. ہاں, اور میرے خیال میں ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. بالکل. پھر ہم ڈرنک بنا لیں گے. پھر جب ہم واپس آپ کے پاس آئیں گے تو ہم ڈرنک بنائیں گے. ہم آپ کے پاس اب دوبارہ جب آئیں گے نا تو ہم افطاری کے قریب آئیں گے, کیونکہ ہمیں آپ کے کھانے کی ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی. تو ہم دوبارہ آئیں گے, لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ایک بہت اچھے ننھے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے رمضان سب کا.
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। आज की ट्रांसमिशन में आपको बहुत कुछ नया नज़र आएगा और आ रहा होगा। जी, बड़े तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन जब बड़े जिनकी जिम्मेदारी है कौम के लिए आवाज़ उठाने की, जब अल्लाह देखता है कि वो खामोश हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह बच्चों को भी ज़बान दे देता है, अल्लाह किसी को भी ज़बान दे देता है, अल्लाह किसी से भी अपना काम करा लेता है। बेशक। फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो उम्र में बड़ा हो या उम्र में छोटा हो। आज ऐसे सोशल वर्कर हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे लग रहा है हमारी ट्रांसमिशन में आज ना जो छोटे बच्चे बड़े हैं ना, जी, उनका दिन है आज। जी, जैसे बिल्कुल। कि हमारी वो नात खानी वाले सेगमेंट में भी दो क्या बच्चे क्या पढ़ा बिल्कुल, उन्होंने, बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज फिर हमारे साथ, बिल्कुल, आज फिर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, जैसे आपने नात ख़वानी में बच्चों को सुना और आपने उनकी उम्र देखी और उनकी आवाज़ देखी, लबो लहजा, कॉन्फिडेंस देखा, आज आपको एक और ऐसे ही नौनिहाल कम उम्र उभरते हुए, अभी बल्कि जवान तो हुए नहीं, होंगे जवान, अभी लेकिन तो काम बच्चे से हैं। बहुत बड़े हो गए काम हैं। बहुत, कहते हैं ना मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बहुत कम उम्री में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त सोशल वर्कर हैं, और जिनका नारा है और जिनकी फाउंडेशन है, भूखे नहीं सोएंगे, भूखे नहीं सोएंगे। क्यों? ये सिर्फ इनका नारा नहीं है, बल्कि अल्लाह की उस बात की तायीद है कि अल्लाह कहता है मैं अपने बंदों को कभी भूखा नहीं सुलाता। और अल्लाह ताला बेशक ज़मीन पर अपना कोई ना कोई वसीला बनाते हैं बेशक उन लोगों की मदद करने के लिए जिनको अल्लाह ताला, जो लोग अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला हमारा ये काम हो जाए, अल्लाह ताला हमें भूख लगी है, खाना मिल जाए। जी। तो ये छोटे छोटे जो वसीले अल्लाह ताला ने बना रखे हैं माशाल्लाह। इस छोटे छोटे वसीले की इस बात के साथ साथ एक बहुत ही छोटा सा वसीला हमारे साथ मौजूद है, जनाब हसन अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अदील, इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हैं भाई? बस कोविड के टाइम्स में स्टार्ट किया था, काम का आगाज़ किया था। मेरा घर ऐसी बारौनक जगह पे था जहाँ पे जो है जब मैं चीज़ें देखता था बहुत सारी, तो रोज़ाना की बुनियाद पे डेली वेजेस के काम चलते थे। अब डेली वेजेस में फ्राइज़ के कार्ट्स आ जाते हैं, जूस के कार्ट्स आ जाते हैं, ऐसे गार्ड्स होते हैं, वो सब काम करते थे। लॉकडाउन आया तो मेरी तब उम्र थी तकरीबन 9-10 साल। मुझे ऐसा लगा लॉकडाउन का मतलब होता होगा ब्लैकआउट, लाइट चली जाती होगी, ऐसा कुछ होता होगा। फिर पता चला नहीं, कोविड एक है, वेरिएंट आया है एक किसी चीज़ का, तो उसकी वजह से जो है ये लॉकडाउन लगा है। क्योंकि मेरा घर एक बारौनक जगह पे था, मैंने एकदम से जो है वो कुछ एक ड्रास्टिक चेंज देखा वहाँ पे। अच्छा। मैंने उसी वक्त अपने वालिद साहब को कॉल की कि आप ऑफिस से आते हुए 100 रोटियाँ ले आइएगा। अच्छा। उन्होंने बोला 100 रोटियाँ क्यों, मामा ने घर में कोई दावत रख ली, बताया नहीं। मैंने बोला नहीं बस आप ले आए, कुछ है आप ले आए फिर मैं आपको बताता हूँ। बोला नहीं फिर भी 100 रोटियाँ। बोला अरे आप ले आए ना। अच्छा, उन्होंने बोला ठीक है मैं ले आता हूँ। मैं अपनी वालिदा के पास गया और मैंने उन्हें बोला कि आप जो है वो जो दूध की जो शॉपर्स होती है प्लास्टिक की, वो मैं शॉपर्स जो मंगवा लेता हूँ, आप जो है वो दाल बना ले बहुत सारी, मतलब इतने 80-90-100 लोगों तक की जो है वो दाल बना ले। उन्होंने भी सेम क्वेश्चन किया, खैर उन्होंने बना ली और हम लोग जो है वो बांटने निकल गए। जब हम लोग जो है वो बांटने गए तो मुझे वहाँ पे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हम लोग शुक्र नहीं करते। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। आखिर की कुछ दालें रह गई होंगी और रोटियां रह गई होंगी, मैंने एक अंकल को एक दाल दी और रोटी दी। वैसे ही हम आगे गए, मैंने पीछे मुड़ के जब उन अंकल की तरफ देखा, उन्होंने उस रोटी को एक गंदे नलके के पानी से धोया, उसी रोटी से अपने हाथ साफ किए, रोटी जो मैंने दी है अभी फ्रेश, और उसी रोटी से उन्होंने दाल डाली है, पता नहीं किस चीज में डाली, और उन्होंने दाल वो है खा ली। समझ नहीं आया मुझे, मैंने बोला ये क्या है, ये क्या किया, ये क्या किया समझ इन्होंने, में नहीं आया, मैं कुछ समझ नहीं आया। मतलब उन्होंने गंदे पानी से धोई और कर लिया, फिर हाथ भी साफ कर आगे किया। मैं आगे गया तो एक अंकल थे, उन्होंने बोला मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ मेरे बच्चों के लिए भी रोटी दे दो, वो घर में भूखे सो रहे हैं। कुछ समझ नहीं आया मुझे, मैंने उनको भी जो है वो दाल और रोटी दे दी। जब मैंने दे दी, मैं घर पे आया, मैं सोच रहा हूँ पूरी रात मैं सोया नहीं। मैं यही बात सोचता रहा, मैंने अपनी वालिदा वालिद से भी ये बात डिस्कस नहीं की। मैं यही बात पूरा टाइम सोचता रहा कि हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। हमारे मेड्स,
ہمارا ڈرائیور کوئی بھی ایک چھوٹی سی بھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ نے کی کیسے غلطی. مطلب ہم ان کو موقع نہیں دیتے کہ انسان وہ بھی ہیں, غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے, ہم ان کو موقع نہیں دیتے. ہماری والدہ چلے ہم لے لیتے ہیں, وہ تو چلے کام کرتے ہیں ہمارے پاس, ہم اپنی والدہ لے لیتے ہیں. وہ اگر ہمیں کوئی ٹھنڈا کھانا یا کچھ چیز دیتے تو ہم بولتے ہیں آپ نے دیا کیسے ہمیں ٹھنڈا کھانا, مطلب میں ٹھنڈا کھانا کھاؤں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. ہماری یہ مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے ہمارے ذہن میں. بس میں پوری رات سوچتا رہا. نیکسٹ ڈے میں نے سیم وہی بات ماما کو بولی. جب میں نے بولا بیٹا میں آج بنا دوں گی, کل بھی بنا دوں گی, شاید کچھ تمہاری ضد پہ پرسوں بھی بنا دوں, مگر روز روز تو ایسے نہیں ہو سکتا نا, تم چاہ کیا رہے ہو. میں نے نہیں بس مجھے بانٹنا ہے. انہوں نے بولا نہیں ابھی تم رک جاؤ, شام میں بات کریں گے. کچھ سمجھ نہیں آیا, بیٹھا ہوں. میری میڈ میرے پاس آتی ہیں, مجھے بولتی ہے ایک 500 روپیز کی نوٹ دیتی ہے اور بولتی ہے اپنے کام کا آغاز کرو. مطلب کام کا آغاز, یار آپ دال بنا دیں, میں ان کو بول دیتا ہوں وہ روٹیاں لے آئیں گے, پلیز دال بنا دیں, بانٹنے چلتے ہیں. بولا تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا. شام میں میرے ماما بابا آتے اور انہوں نے بولا کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو اٹ تو ہم لوگ اس کو پراپر طریقے سے کام کرنے کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم ایک این جی او بناتے ہیں, ایک پراپر طریقے سے کام کرتے ہیں, اور پھر ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا. اس ٹائم پہ اسٹارٹ کیا تھا اور آج الحمدللہ. انسپریشن کس سے ملی آپ کو یہ سب کرنے؟ دیکھیں آبویسلی ماما بابا کی سپورٹ تھی تو ہوا ہے کام, ورنہ شاید نہیں ہوتا, کیونکہ پیرنٹس کی سپورٹ جو ہے وہی ہوتی ہے. انسپائر کس سے تھے, کس کو دیکھ کر؟ انسپائریشن میری تھی اقرار بھائی اور ظفر بھائی. دونوں اپنی فیلڈز میں فینومینل ورک کر رہے ہیں, کوئی جواب نہیں ہے, میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. ہر چیز میں کچھ بھی ہو وہ لوگ آگے ہوتے ہیں, ہر جگہ آگے کھڑے ہوتے ہیں. صرف وہ میری انسپریشن نہیں تھے, انہوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا میرے ہر کام میں, فزیکلی بھی اور ہر طریقے سے. میں نے وہ ویڈیوز دیکھی اقرار بھائی والے بھی اور ظفر بھائی والے بھی, جس پہ آپ ماشاءاللہ آپ کا فلو بڑا اچھا ہے بولنے کا, اچھا بولتے ہیں. تو ظفر بھائی نے پھر اس کو بولتے بولتے چپ کرا دیا, تو بس کر جا یار. اچھا ہاں, تو اور تحفہ بھی دیا اور سب, اور جو بھی انہوں نے اپنی طرف سے کنٹریبیوشن, اس وقت راشن ڈرائیو بہت بڑی جے ڈی سی کی چل رہی تھی, تو آپ نے اپنی طرف سے کنٹریبیوشن کیا, بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. میں نے بھی اور میرے گھر والوں نے بھی آپ کو دیکھ کے بہت دعائیں دی. اس وقت آپ 2-3 سال مزید چھوٹے تھے. تو پڑھائی کا سلسلہ ساتھ ساتھ ہے نا, وہ کہیں پہ نہیں رکنا چاہیے, وہ الگ ہے. کام سے پہلے بھی میں پوزیشن ہولڈر تھا اور اب بھی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ اللہ ہی کرا دیتا ہے. بے شک ایسے ہی. تو لیکن ابھی ماشاءاللہ سے جو آپ سحر اور افطار دونوں کروا رہے ہو غریبوں کو؟ نہیں, ہم سحری نہیں کراتے, افطاری کراتے ہیں, کیونکہ وہ افطاری کرانا بھی اتنی مشکل ہے. ہم لوگ جو ہے وہ طارق روڈ کے ایریا میں افطاری کراتے ہیں, اور میں مطلب آپ سمجھے 3rd ایئر ہے نا یہ ہمارے کام کا. تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تب میں, میری والدہ, میرے والد, میری چھوٹی بہن اور میری بڑی بہن تھی اسی ایریا میں جہاں ہم آج 1500 سے 2000 لوگوں کو افطاری کرا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد. کس جگہ پر؟ طارق روڈ امتیاز سپر مارکیٹ ہے, خالد بن ولید روڈ پہ, بس اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے پورا روڈ جو ہے وہ لوگوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے. گھر بھی آپ کا وہیں ہے؟ میرا گھر بھی اسی ایریا میں. اور آج سے 3 سال پہلے جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تھا اسی ایریا میں اپنی فیملی کے ساتھ انہی سیڑھیوں پہ 10-15 تھیلی جو ہے وہ کھانے کی لے کے جو ہے, جب ہم نے کام کا آغاز کیا تھا تو میں بانٹتا تھا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں لوگوں کا ٹرسٹ کیسے گین کروں گا, کبھی بھی میں نے یہ بات نہیں سوچی تھی, کیونکہ یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے. میں رات بھر بیٹھ کے فیس بک پہ لائیو سٹریمز کرتا تھا, جس میں یہ بولتا تھا, لوگوں سے درخواست کرتا تھا کہ خدا را آگے بڑھیں, ساتھ دیں, کیونکہ لوگ بھوکے سو رہے ہیں. بالکل میں یہی ریکویسٹ کرتا تھا اور پھر اللہ نے کیونکہ کام کرانا تھا, چن لیا تھا شاید اللہ نے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لوگ جڑتے گئے, آج میری الحمدللہ 70-80 بندوں کی پوری ٹیم ہے, جو جن کو مطلب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہم لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور 10 سے 15 منٹ میں. اچھا حسن, یہ تو چلے رمضان کے مہینے میں آپ یہ کر رہے ہو افطاری والا سلسلہ, ویسے پورا سال کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ ہم لوگ جو ہے وہ رمضان کے علاوہ ایوری سنڈے کی بیسس پہ دسترخوان لگاتے ہیں. ہماری این جی او کا نام ہے بھوکے نہیں سوئیں گے. جو مقصد, جو مین چیز تھی جس کو ہی دیکھ کے میں نے کام کا آغاز کیا تھا, وہ تھی لوگوں کی بھوک. ہم اگر ابھی 2 سے 2.5 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ابھی کراچی ان شہروں میں سے جانا جاتا ہے جس میں کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتا تھا, مگر آج میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک گارڈ جس کی تنخواہ 12 سے 15 ہزار روپے, 15 ہزار بھی شاید میں زیادہ بول رہا ہوں, 12 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے. اس تنخواہ میں 80 روپے کا آج کے ٹائم پہ ایک سموسہ ہے. ہم تو روزانہ کی بنیاد پہ افطاری کرا رہے ہیں نا, ہمیں تو پتا ہے 80 روپے کا ایک سموسہ ہے. ہم کہتے ہیں گھر میں 3 افراد ہیں, وہ, ان کی بیگم اور ایک بچہ, کتنی 160-240 روپیز ایک دن کے سموسے بنتے ہیں. آپ بتائیں ایک بندہ ایک سموسہ کھائے گا, پیٹ بھرے گا؟ ہم چلے کہتے ہیں نہیں, اس نے روز کے 3 سموسے لے لیے, آپ ملٹیپلائی کر لیں 30 دن سے, کیا بچے گا اس کے پاس؟
عید سر پہ ہے. جب بچہ اس کو بولے گا کہ مجھے جو ہے بابا عید کے کپڑے چاہیے, وہ کیا کرے گا؟ کچھ بچے گا اس کے پاس؟ نہیں بچے گا. اسی چیز کو میں اپنے اوپر رکھ کے سوچتا ہوں کہ یہ وقت اگر میرے والد پہ آتا اور میں ان سے بولتا کہ بابا عید سر پہ مجھے نئے کپڑے چاہیے, اور وہ شرمندہ ہو جاتے, تو کیا کرتے ہیں ہم؟ تو ہم لوگ جو ہے وہ افطاری کے علاوہ ایوری سنڈے کی بیسس پہ دسترخوان لگاتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اس لیے ہم جو ہے وہ جو آخری کا شو ہوتا ہے, جو بڑی راتیں ہوتی ہیں, اس میں جو ہے ہم عید کے کیمپس لگاتے ہیں, جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو, 10 روپے میں, بہت بڑا برانڈ ہے کارٹرز, آپ سب نے نام سنا ہوگا, جی بالکل, بہت بڑے بڑے برانڈز ہیں, کارٹرز, کارڈی, ان سب برانڈ سے جو ہے ہم کپڑے پرچیز کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ ہم بولے یار ہمیں یہ مارکیٹ چلے آتے ہیں 400-500 روپے کے کپڑے لے آتے ہیں دے دیں گے, نہیں, بڑے بڑے برانڈز کے ہم کپڑے لاتے ہیں, کیونکہ میرا مقصد بھوک کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ جو چیز میں کھاتا پیتا ہوں, جو چیز میں الحمدللہ افورڈ کر سکتا ہوں, وہ لوگ کیوں نہ کریں, ہم ان کو کیوں اس چیز سے محروم نہ کریں, وہ اس چیز کو نہ سوچیں کہ اس کے پاس یہ اور میرے پاس یہ نہ ہے, یہ چیز ذہن میں ہی نہ ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو, 10 روپے میں چیزیں بھی تقسیم کرتے ہیں. اگر کوئی بولتا ہے کہ میرے پاس 10 روپے بھی نہیں ہے, جو کہ ہوا بھی ہے ہمارے ساتھ, تو ہم بولتے ہیں کہ نہیں, پھر آپ ایسے ہی لے لیں, آپ کو جتنا سامان چاہیے پورا پیک, لیڈیز کا, جینٹس کا. اس کے علاوہ رمضان میں 30 دن افطاری, ایوری سنڈے کی بیسس پہ دسترخوان, بقرہ عید میں گوشت تقسیم کرتے ہیں, اور الحمدللہ فلڈ میں بھی ہم نے بہت کام کیا. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اور ہمت دے. ماشاءاللہ, جس انداز سے آپ بول رہے ہیں اور آپ لوگوں کے دلوں میں اثر بھی کر رہی ہے آپ کی بات, ہمارے دلوں میں اثر کر رہی ہے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں, آپ اسی طرح لگن سے کام کرتے رہیں, انشاءاللہ پھر کچھ سالوں بعد آپ سے ایسی ہی ملاقات ہوگی جب آپ پاکستان کے نمبر 1 سوشل ورکر ہوں گے انشاءاللہ. اس تاریخ کو یاد رکھیے گا, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ انشاءاللہ بہت ترقی کریں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں نا پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتا ہے. بالکل. اور تھینک یو سو مچ. گاڈ گفٹڈ ہے, قدرتی معاملات ہیں. حسن, آپ نے ٹائم نکالا, اللہ تعالیٰ ہماری سب کی, ہماری پوری ٹیم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ٹی وی کے ذریعے ناظرین کو, کوئی پیغام, کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ میں بس کہنا یہی چاہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں آپ کی این جی او ہو تو آپ بڑا کام کر سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا میری این جی او کی, بلکہ فرحان بھائی اور آپ کو بھی میں یہ بات بتانا چاہوں گا بالکل سچ کہ جب میں کام کا آغاز کر رہا تھا, مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ این جی او کا فل فارم بھی نہیں پتا تھا, مگر آج وہ مجھے پتا ہے, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن. تو اس ٹائم پہ مجھے وہ بھی نہیں پتا تھا, تو این جی او تو بہت دور کی بات تھی. ہم سب کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہوتا ہے اپنے گھر سے. میں ہمیشہ ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں میں ایک بات کہتا ہوں, ضروری نہیں ہے آپ مجھے ڈونیٹ کریں, میں کبھی بھی نہیں کہتا آپ مجھے ڈونیٹ کریں, کبھی بھی آپ مجھے ڈونیٹ نہ کریں. آپ کسی اور این جی او کرنا چاہتے ہیں ان کو کریں, کسی کو بھی نہیں کرنا چاہتے کسی کو بھی نہ کریں. خدارا خود گھر سے باہر نکلے, خود دے, وہ آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ ملک, ہمارے شہر ملک کراچی کو ہم لے لیتے ہیں, کراچی کا کیا حال چل رہا ہے, کتنی مہنگائی ہے. جب آپ اپنے اوپر رکھ کے جو ہے وہ سوچیں گے تو بس اپنا پارٹ پلے کریں. اور رات میں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں, اپنی سحری کرتے ہیں یا افطاری کرتے ہیں, جو 2 سموسے, 2 رول, 2 پکوڑے اور 1 گلاس کا شربت جو ہے وہ نیچے جا کے آپ اپنے گارڈ یا چوکیدار کو ہی دے دیں, تو اس کے دل سے ہی بہت دعا نکلے گی, آپ نے اپنا پارٹ ادا کر دیا. سب سے گولڈن بات آپ کی پتہ ہے پوری بات میں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی یہ ہمارا بھی موٹیو ہے. ہم بھی اکثر لوگوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ خود کر کے دیکھیں. جب آپ خود کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں, آپ کے نیبر میں, پڑوس میں یا آپ کے علاقے میں کون لوگ ضرورت مند ہیں. صرف انہی کو ٹارگٹ کریں, انہی کو دیتے رہیں. اور یہ ہر شخص کراچی کے شہر کراچی کا ہر شخص یہی سوچے کہ میں نے اپنے فیملی میں, اپنے پڑوس میں اور اپنے قریبی علاقے کو دکھنا ہے. تو انشاءاللہ پورا پاکستان جو ہے وہ نہ بھوکا سوئے گا, اس کے بعد کپڑے بھی اچھے ہوں گے, اور ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے. تو اسلام ایک کمیونٹی کا نام ہے. اسلام صرف مذہبی نہیں ہے بلکہ ایک بہترین کمیونٹی کا نام ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے کو سپورٹ کی جاتی ہے. فرحان بھائی سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک بات کی, ہم لوگ صرف کہتے ہیں, آج کے ٹائم میں ہم لوگ صرف کہتے ہیں کہ پاکستانی بھائی بھائی ہوتے ہیں, یہ ہم صرف کہتے ہیں, مگر آج کل امپلیمنٹ ہو نہیں رہا. لوگ بھوکے سو رہے ہیں, تبھی آج دسترخوان کے نمبر بڑھ گئے. میں شکر کرتا ہوں کہ 1500-2000 لوگوں کی عوام آتی ہے. کہیں نہ کہیں مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی, تبھی ایک بندہ یہاں پہ آ کے کھا رہا ہے. ورنہ میں اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں کہ یہ سارے مہمان ہیں. کبھی میں نے ان کو سفید پوش نہ کہا ہے, نہ میں سمجھتا ہوں, مگر آبویسلی حال ہم سب جانتے ہیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے. تو یہ افراتفری بڑھ اس لیے رہی ہے کہ جو سوال اللہ نے بندے سے کرنا ہے وہ سوال بندہ بندے سے کر رہا ہے, جو بندے نے بندے سے کرنا ہے وہ نہیں کر رہا. کہ تم نے کھانا کھایا, تمہارے اسکول کی فیس گئی, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا. میں کہوں گا ناظرین, آپ
तमाम जितनी एनजीओज उनको भी सपोर्ट करें, खुद भी अमल करें, लोगों की मदद करें. और हसन अदील हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने तो नहीं कहा लेकिन मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की मदद करें. ये खिलते हुए फूल हैं, ये खिलती हुई कली है. ऐसा ना हो कि ये नाउमीद हो के मुरझा जाए. यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी. जो साहिब हैसियत हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, वो सब अगर खुद नहीं कर सकते, बेशक सभी करते हैं, मुसलमान जितने हैं वो सब करते हैं, लेकिन वो खुद करने के साथ साथ एनजीओज को, इनकी जो फाउंडेशन है उनको भी अगर डोनेशंस देंगे तो एक बहुत बड़ा आप अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला की सवाब वाला. तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आपकी बातें जो हैं हमारे दिलों पे असर की हैं, सुनने वालों के दिलों पे असर की हैं, और आपके माँ बाप के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत दुआएं आपके लिए. बहुत सारी. छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम और वापस आते हैं, इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं. स्टे विद अस. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी इफ्तारी नशियात, और वक्त हुआ है बड़े मज़ेदार सेगमेंट का जिसका आपको इंतज़ार, हमें इंतज़ार रहता है, यानी कोई सेगमेंट जिस पर हमारी 2 टीम्स होती हैं, ए और बी, और उनसे 2 राउंड्स होते हैं जिसमें हम सवाल करते हैं और जज करते हैं हमारे मोहतरम सीनियर नौखान जनाब हसन अयाज जाफरी साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक माशाल्लाह से, करम मौला. आप सब ठीक हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. अल्हम्दुलिल्लाह. बस हसन भाई कोई सेगमेंट है ताकि हम इनको रूल्स बता दें, आपकी इजाज़त हो तो शुरू कीजिए. जी नताशा. जी बिल्कुल. हम बढ़ते हैं अपने दोनों कंटेस्टेंट्स की तरफ. क्विज है, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और पहले जो ए टीम में हैं वो हैं इकरा आसिफ, और टीम बी में है हसीब शाह. बिल्कुल. और पहले हम आपसे 5 क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, 5 क्वेश्चंस फरहान करेंगे. ए टीम आप मेरे साथ हैं, बी आप फरहान के साथ हैं. मैं पहले आपसे सवाल करूंगी, आप जवाब देंगी, दूसरा राउंड हम आपको बताते हैं उसके बाद. पहला सवाल है आपसे इकरा, कुरान पाक की किस आयत में दाढ़ी का जिक्र है? दाढ़ी. सूरत पता है, सूरह ताहा. जी बिल्कुल ठीक है. अगला सवाल है आपसे, सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बिल्कुल. अगला सवाल है आपसे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 4. बिल्कुल ठीक है. किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम. बिल्कुल ठीक है. आखिरी और 5वां क्वेश्चन है आपसे, दुनिया की सबसे पहली तलाक किस नबी ने दी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम. बिल्कुल ठीक है जी. अच्छा, टीम बी से हसीब शाह, आपसे पहला सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? चागी. बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब. पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? डेरा इस्माइल. किला किला किला. सोचें किला कहाँ कहाँ है पाकिस्तान में? नहीं, चले नेक्स्ट सवाल. पाकिस्तान के किस शहर की सरहदें 4 सूबों से मिलती हैं? डेरा इस्माइल खान. नहीं, गलत जवाब बेटा. थोड़ा सा डेरा अगर गाजी खान. हाँ, डेरा गाजी खान था, लेकिन रिलैक्स होके, रिलैक्स आराम से रिलैक्स होके सोच के जवाब दें. लेकिन आपका जवाब गलत हो गया. हाँ. डेरा गाजी खान था. ठीक है जी. अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? लाहौर. नहीं, गलत जवाब. पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? नहीं पता. अच्छा. चलो कोई बात नहीं. अच्छा जी, अगला राउंड जो है हमारा, टीम ए टीम बी, ये बजर राउंड है. हम आपसे सवाल करेंगे, एक सवाल मैं करूंगी, एक फरहान करेंगे, लेकिन जो पहले बजर दबा देगा उसको जवाब देने का मौका दिया जाएगा. बजर के बगैर अगर किसी ने जवाब दे दिया और वो सही भी होगा तो हम उसको नहीं मानेंगे. और अगर किसी ने जवाब नहीं दिया और दूसरी टीम ने बजल दबा दी हमारे पूछे बगैर, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा. जब आपसे पूछा जाए तब आप बताएं. और पूरा सवाल सुनने के बाद. पूरा सवाल सुनने के बाद. पहले सवाल भले आपको सवाल का अंदाजा हो जाए, लेकिन सवाल कंप्लीट हो तो बेल दबाइए. आप बजल चेक कर लें दोनों अपने. ठीक है? ओके. ठीक है, बिस्मिल्लाह करें जी. जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं? जी ए. 8. गलत जवाब. आगे चलिए. अगला सवाल है जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
कैंचर। तीसरा सवाल है, खाने काबा का नक्शा किसने सबसे पहले बनाया? जी बी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपसे, पाकिस्तान का रेडियो स्टेशन कहाँ पर है? किसने पूछा? इस्लामाबाद। बिल्कुल ठीक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की क्या पहचान बताई? बी, फर्माबरदार, शोहर की बिल्कुल फर्मा। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, पाकिस्तान का कौमी परचम किसने तैयार किया? किसने बजर दबाया? अमीरुद्दीन कुतबाई। हाँ ठीक है, सही है। अच्छा, अगला सवाल है, दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? एक सेकंड, रुक जाएं। कंफर्म करने थे, दोनों ने बजाया, किसने पहले? नहीं, इन्होंने सवाल खत्म होने से पहले ही बी ने बजल दबा दी थी। तो आप टीम ए से आप जवाब दें। आपने ही बजल दबाई थी? आपने भी बजल दबाई थी दोबारा, आप? जी। ठीक है, आप बताइए। सवाल रिपीट करें। दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगला सवाल है जी आप लोगों से, उर्दू का मतलब क्या है? ग्रो, ग्रुप। ठीक है। चलिए जी, अगला सवाल है कि रहमतुल लिल आलमीन किस नबी को कहा जाता है? बी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, पाकिस्तान का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? किसने बजाया? बी, कराकरम। ठीक है, ओके, ग्रेट, गुड। जी हसन भाई, अच्छा मुकाबला रहा। अभी पहले हमारी- राउंड में पहले राउंड को ही बता दें, दूसरे राउंड को फिर सब टोटल करके बता दीजिए कितना है। देखिए, आपकी सहूलत के लिए फरहान भाई ने और निताशा ने ऐसा ही कहा कि आपको हर राउंड के बारे में मैं बता दूं। पहले राउंड में इकरा माशाल्लाह आपने पांचों के पांचों जवाब सही जज- बेस्ट दिए थे, ठीक है ना? जी। बजल राउंड में आपने मिसिंग बहुत ज़्यादा की है, ठीक है ना? अच्छा, हसीब जो है उन्होंने पहला राउंड बिल्कुल वन साइडेड हाँ, खाली अच्छा खेला। नहीं किया, आपने जवाब दिए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे पाए थे आप। तो इन्होंने बी राउंड में स्पीड फास्ट की, लेकिन इतनी स्पीड नहीं थी आपकी कि टीम ए के आप हरा आगे निकल जाते। तो मेरी तरफ से इकरा आसिफ माशाल्लाह। इकरा आसिफ आज के विनर है माशाल्लाह। और आपको पिज़्ज़ा मैक्स की जानिब से इंशाल्लाह एक गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। और ये तो छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से, लेकिन आपके लिए बहुत दुआएं बहुत। और गिफ्ट वाउचर जो हैं पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से वो दोनों ही कंटेस्टेंट्स को दोनों ही को मिलेंगे। दिए जाएंगे। और कीप इट अप, थैंक यू सो मच। जब भी आप पिज़्ज़ा खाएं हमें दुआ में याद। बिल्कुल, और थैंक यू सो मच हसन भाई। आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत सब टीवी का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बढ़ना है हमें अपने अगले सेगमेंट की तरफ, तो छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, हम आ गए हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका। और ये वक्त है जी, हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स, हमारे उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं और जो हमारा हर रोज़ का टॉपिक होता है हम उस पर कोशिश करते हैं कि हम सवालात करें और हमें जवाब मिलें और आप तक भी पहुँचें, आपके भी जहन क्लियर हों। और आज का आपको पता है कि हमारा टॉपिक है शफ़ात, तो शफ़ात पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सैयद मारिज रज़ा रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ मुफ्ती जाहिद असलम साहब मौजूद हैं। तो आपकी इजाज़त से पहला सवाल मैं मुफ्ती साहब से ही करना चाहूँगी। मुफ्ती साहब, पहला सवाल है कि शफ़ात कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान कर दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यतन यकुल लहू किफ़लुम मिनहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। सूरतुन निसा, सूरत नंबर 4, आयत नंबर 85। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इस शफ़ाअत का तज़किरा फरमाया कि जो कोई अच्छी सिफारिश या अच्छी शफ़ाअत करेगा उसके लिए उससे हिस्सा होगा, और जो कोई बुरी शफ़ाअत करेगा तो उसको उस बुरी शफ़ाअत से बुरा हिस्सा मिलेगा। ये तो कुरान ने आकर बता दिया कि अच्छी और बुरी सिफारिश और बुरी शफ़ाअत दोनों मौजूद हैं, और दुनिया और आखिरत में भी सिफारिशें मौजूद हैं जिसको शफ़ाअत कहते हैं। और शफ़ाअत का दूसरा सादे लफ्ज़ों में यह सिफारिश करना, किसी की जाके बातचीत करना और किसी को कोई रास्ता बता देना, किसी के लिए किसी से बात कर लेना। कुरान ने कहा कि मन यशफ़अ शफ़ाअ, और शफ़ाअत की दो किस्में बयान की गई हैं, एक होती है शफ़ाअत सुग़रा, एक होती है कुबरा।
صغرا وہ ہوتی ہے جو ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں، اور جو شفاعت کبریٰ ہے وہ صرف اور صرف میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ شفاعت ہر مومن کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غلط شفاعت کرے گا تو اس کو اس غلطی کا حصہ ملے گا، اور اگر کوئی اچھی کرے گا تو اس کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 79 میں بھی آیا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر اٹھائے گا یا جلوہ گری عطا فرمائے گا۔ اور ہم جو اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہاں پر جس شفاعت کی بات کی جا رہی ہے وہ محمد عربی کی شفاعت ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت تو ہوگی نہیں، قرآن نے کہا کہ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ کون ہے جو شفاعت کرے۔ جہاں پر شفاعت کا انکار آ رہا ہے وہاں پر کفار کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، وہاں پر بد مذہبوں کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، وہاں پر منافقین کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ قرآن نے تو یہ بھی کہا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کہ ان کو تو شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی، نفع نہیں دے گی۔ کن کو؟ اب آگے پیچھے سے پڑھیں گے تو یہی پتہ چلے گا کہ وہ بد اعمال بد کردار جو کفار ہیں ان کو نہ کوئی ان کا عمل فائدہ دے گا، نہ ان کو کوئی نیکی فائدہ دے گی، نہ کسی کی کوئی سفارش ان کو فائدہ دے گی۔ رہی بات ایمان والوں کی تو رب کعبہ نے اپنے پیارے محبوب کو وہ عظمت وہ شان عطا فرما دیا کہ محبوب کے بارے میں فرمایا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ امام بخاری نے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 682 پہ لکھا کہ مقام محمود سے مراد وہ ہے جہاں پر کل قیامت کے دن محمد عربی کو لا کے کھڑا کیا جائے گا۔ اور امام ترمذی نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214 پہ لکھا کہ مقام محمود کیا ہے۔ ہم نے سوال کیا سئل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمودہ، یا آقا یہ مقام محمود کیا ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مقام محمود اس جگہ کا نام ہے جہاں پر مجھے لایا جائے گا اور وہاں پر سب کو جمع کیا جائے گا، اولون والآخرون، سب سے پہلے والے لوگ بھی ہوں گے، آخر والے بھی ہوں گے، پہلے امتیں بھی ہوں گی، بعد والی امتیں بھی ہوں گی۔ ہر امتی اپنے نبی کے پاس جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آج مشکل ہے شفاعت کرے، آپ فرمائیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، مجھے اجازت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ تمام انبیاء کے پاس جا کر یہ کہیں گے کہ ہماری شفاعت فرمائیں، وہ کہیں گے کہ آج ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، اور وہ ایک ہی در کا راستہ بتائیں گے، کہیں گے کہ وہ در مصطفیٰ ہے وہاں پر جائیں، وہی سفارش کریں گے، وہی شفاعت کریں گے۔ اب یہ سب میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کہیں گے کہ ہماری شفاعت فرمائیے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے مالک میری اس سفارش کو، اس شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ فرمائے گا محبوبہ تو فکر ہی نہیں کر، والا سوف یعطیک ربک فترضی، ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور کنز العمال جلد 14 میں یہ لکھا گیا ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ محبوب اب تو راضی ہو گئے ہو۔ پھر ایک سوال مسلم کے اندر آیا کہ صحابہ نے پوچھا حضور آپ اللہ سے کب راضی ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں راضی کروں گا۔ محبوب نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں نہ پہنچ جائے گا۔ اب بات جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اللہ فرمائے گا محبوب کچھ اور چاہیے، تو محبوب علیہ السلام عرض کریں گے نعم رضیت، اے میرے مالک اب میری ساری امت جنت میں داخل ہو گئی، اب میں راضی ہو گیا ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مولانا سید مہاری رضا رضوی صاحب یہ بتائیے کہ شفاعت کی عقلی دلیل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، اور میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا جو آیت انہوں نے سورہ دوحہ کی پڑھی کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو یہی فرق ہے ہم میں اور مصطفیٰ میں۔ اول تو تقابل نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہاں پوری دنیا لگی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اور اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کو راضی کرے۔ واہ واہ واہ۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر عقلی دلیل کی کیونکہ بات کی، تو یہاں پر میں قرآن کی ایک آیت سے مدد لوں گا۔ سورہ طٰہٰ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ وہ دن یومئذ، وہ دن کیا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں کئی مقامات پر بارہا پروردگار نے کہا زبانیں لٹکی ہوں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا۔
یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ماحول پہلے سے بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن یہ ہوگا. اب ایک انسانی فطرت، ایک انسانی عادت کہیے، فطرت کہیے یا مزاج انسانی کہیے. میں آپ کو کہوں فرحان صاحب، ابھی آپ جہاں جائیں گے وہاں پہ کانٹے بچھے ہوئے ہوں گے اور چاروں طرف سے لوگ آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گے، تانا زن ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. آپ خود بتائیں آپ کا دل کرے گا اس طرف جانے کا؟ کبھی دل نہیں کرے گا. یعنی جہاں نیگیٹیوٹی آ جائے نا انسان کے ذہن میں وہاں انسان مایوس ہوتا ہے. تو مایوسی کبھی بھی اسلام کی طرف لے کے نہیں جاتی. آپ کسی نئے بندے کو مسلمان کریں اور آپ اس سے بولیں کہ بھائی جہنم ایسی ہے یا اتنی آگ بھڑکے گی اور زنجیروں کے بل لے کے جایا جائے گا اور یوں جھونکا جائے گا اور منہ کے بل اور اتنے کیڑے اور اتنے سانپ اور اتنے بچھو، وہ بولے گا بھائی میں نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ میں بچھو دیکھوں، میں سانپ دیکھوں، میں قبر کا عذاب دیکھوں، میں یہ دیکھوں، میں وہ دیکھوں. یہ تو تم نے آتے ہی مجھے مایوس کر دیا. یعنی آپ مثال کے طور پر کہیں کسی جگہ پر جائیں اور جا کر آپ کو پہلے ہی مایوس کر دیا جائے تو آپ کا تو دھیان ہی نہیں لگے گا کسی چیز میں، دل اٹھ جائے گا، اچاٹ ہو جائے گا دل. تو کیا ہے مومن کے دل کو مایوسی سے بچانے کے لیے؟ کیا ہے؟ کچھ تو ہونا چاہیے کہ جو مومن کے دل کو مایوسی سے بچائے. جو مایوسی سے بچائے اور خدا کی رحمت کی طرف انسان کو لے کر آئے اسے کہتے ہیں شفاعت. یہ ہو گئی عقلی بات، عقلی طریقے سے کہ جو مومن کو مایوسی سے بچا کر رحمت خداوندی کی طرف لے کر آئے، امید دلائے، دل میں کرن پیدا کرے. اگر تم نے گناہ کیے ہیں، تم گنہگار ہو، تم معصیتگار ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اللہ کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ تمہیں دائرہ شفاعت میں لا کر بخش سکتا ہے. دائرہ شفاعت میں کس کیا ہوگے؟ کون ہوگا جو تمہاری شفاعت کروائے گا؟ پروردگار کہہ رہا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعہ، کوئی شفاعت، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی. لا تنفع الشفاعہ، کسی کی شفاعت کام نہیں ہے. اگر آیت یہاں رک جاتی نا تو میں اس دنیا میں کسی کو اپنا شفیع نہیں مانتا، اگر آیت یہاں رک جاتی. لیکن آگے کی آیت نے کہا یومئذ لا تنفع الشفاعہ الا، مگر وہ لوگ من اذن لہ الرحمن، جن کو رحمان اذن دے دے. اب آپ یہاں پر غور کریں، رحمان جن کو اذن دے دے، یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا من اذن لہ اللہ، جن کو اللہ اذن دے دے، من اذن لہ القہار، جن کو قہار اذن دے دے، من اذن لہ الستار، جن کو ستار اذن دے دے. یہ خصوصی طور پر رحمان ہی کی صفت پروردگار کی لا کے پروردگار نے کیوں کہا کہ من اذن لہ الرحمن، شفاعت کا حق ان کو ہوگا جن کو رحمان اذن دے دے. رحمان نکلا ہے رحمت سے، اس کا تعلق ہے رحمت سے. یعنی پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ شفاعت کا تعلق ہمارے غضب سے نہیں، ہماری رحمت سے ہے، اس لیے رحمان کی صفت لائے. اور پھر آگے کا فرمایا من رضی الا من لا تنفع الشفاعہ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اور جن کے قول سے خدا راضی ہوگا. واہ. اب اگر میں ذرا ڈھونڈنا شروع کروں نا اس دنیا میں کہ کن کے قول سے خدا راضی ہے اور کن کے قول سے خدا راضی نہیں ہے، جو قول میں بھی رضی اللہ ہے، جو فعل میں بھی رضی اللہ ہے، جو ذات میں بھی رضی اللہ ہے، وہ ہستی کون ہے جو ہمیں شفاعت کی مرحلے پہ کھڑی ملے گی؟ خدا کی قسم، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا، وہ ہستی کوئی اور نہیں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل مبارک کے، آل طیبین کے. یہ وہ شفاعت ہے کہ جو ہر کسی کا بیڑا پار کروائے گی. میں اور آپ ہم خود ان کی شفاعت کے ماتحت ہیں. ایسی روایتیں بھی ہیں کہ مومنین سے کہا جائے گا کہ تم جس کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، لیکن یہ حق ہمیں مل کب رہا ہے؟ جب ہم مصطفیٰ کے پیچھے جائیں گے تو ہمیں حق ملے گا شفاعت کا. اگر مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنا رستہ بنائیں گے تو اپنی شفاعت بھی مشکل ہو جائے گی. بے شک، بے شک. کیا بات ہے، کیا سبحان بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز شفاعت فرمائیں گے کیوں اپنی امت کی، جبکہ اس میں تو بہت سے گناہ گار بھی شامل ہوں گے؟ بس سوال یہی ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. واہ واہ. میرے آقا کو اس دن مقام محمود پہ کھڑا کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رب پوری امتوں کو، اولین آخرین کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ میرے محمد کا شان ہے. یہ مقام محمود ہے کیا؟ حضور سے پوچھا گیا حضور مقام محمود ہے کیا؟ تو اس کا جواب میرے آقا نے جو دیا، محدثین کرام نے اس کو لکھا، ترمذی جلد 2 صفحہ 142 پہ یہ روایت موجود ہے، اور مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 456 پہ یہ روایت موجود ہے، تفسیر تبری جلد نمبر 15 صفحہ 97 پہ یہ روایت موجود ہے،
اور مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 463 پہ یہ روایت موجود ہے، مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ نمبر 377 پہ یہ روایت موجود ہے کہ حضور وہ مقام محمود پہ آپ کو فائز کیا جانا اس لیے ہوگا کہ اللہ آپ کا مرتبہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جس مرتبے پر مجھے کھڑا کیا جائے گا میں اسی مرتبے پہ کھڑا ہو کر رب کی بارگاہ میں امت کی خیر خواہی طلب کروں گا، امت کے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور پھر جب حضور شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس شفاعت کا جو معیار ہے وہ بھی بیان کیا، اللہ خود پوچھے گا، یعنی محبوب شفاعت کریں گے، اللہ فرمائے گا محبوب اپنے انگلی کا اشارہ کرتے جائیں، جس جس طرف آپ کی انگلی کا اشارہ جائے گا میں اس طرف کے سارے امتیوں کو گناہ گاروں کو جنت میں داخل کروں گا، حتیٰ کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا میں جنت کو پورا بھر دوں گا۔ تو جنت کتنی وسیع ہے؟ جنت اس قدر وسیع ہے کہ پوری امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ جنت پھر بھی عرض کرے گی مولا ابھی اور بھی میرے اندر جگہ ہے، اور بھی جگہ ہے۔ اب حضور جو نظر دوڑائیں گے، اب یہاں پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حدیث سلسلۃ الذہب، حدثنی ابو الموصل القاظم عن ابی جعفر صادق عن ابی محمد باقر عن ابی زیر العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب عن ابی وقرۃ عینی وعن جبریل قال رسول سمیعت جبریل قال جبریل سمیعت اللہ یقول لا الہ الا اللہ داخل الجنہ واسمنی وقد امن من عذابی۔ یہ سلسلۃ الذہب یہ حدیث پاک ہے۔ اس کے اندر کیا روایت ہے؟ بس میں نام تو آپ کو عربی میں سنا دی۔ روایت یہ ہے کہ جس کسی نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب عشق اور محبت کا جملہ دینا چاہتا ہوں۔ قال ابو السلطی لو قری ھذا الاسناد علی مجنون لبری منہ، فرمایا کہ اگر اس سند کو ان 12 اماموں کے ناموں کو پڑھ کر کسی پاگل پہ دم کیا جائے اللہ پاگل کو تندرستی عطا فرما دے گا، اور اگر کوئی عقل مند ہو کر ان سے بغض رکھے تو اللہ ان کو پاگل کر دے گا۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب جو سوال ابھی مولانا زاہد اسلم صاحب سے کیا، اب چاہتے ہیں کہ اسی پر آپ بھی روشنی ڈالیے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ سوال کہ شفاعت کیوں کریں گے، اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلی چیز تو یہی کہ جو میں نے بتائی کہ پروردگار کی رحمت کا دامن بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک حدیثیں ہیں کہ انسان اتنا مطلب اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنا مایوس نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے اس کا عقیدہ ہی اٹھ جائے، میرے گناہ یہ، میرے گناہ یہ، میرے گناہ یہ، میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ ایک ذہنی دباؤ اسی دنیا میں پیدا ہو جائے گا۔ پہلی چیز یہ کہ انسان کو مایوسی سے دور کیا جائے۔ دوسری چیز کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولایت آخرت میں جو دیکھیں گے وہ تو دیکھیں گے، اس دنیا میں تمہیں پتہ چل جائے کہ رسول کی آخرت پہ کیا ولایت ہے۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت خود بذات خود آخرت کسے کہتے ہیں؟ آخرت کہتے ہیں خدا کی حکومت کو۔ جس دن خدا کی حکومت نظر آئے گی، صرف خدا کی حکومت اور کچھ نہیں، اس حکومت میں اگر کسی کو اتنا اختیار ہے کہ وہ خدا کے فیصلے کیا ہوا بندہ جس کے لیے جہنم پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اسی دنیا میں لکھوا کے گیا ہے وہ جہنم، کیوں؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ رسول کو یہ اختیار ہوگا کہ وہاں پر اس فیصلے کو تبدیل کر دیں، اسے جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے آئیں۔ یہ دوسرا مطلب ہے شفاعت کو بیان کرنے کا اور شفاعت کو عقیدوں میں رکھنے کا۔ اور یہ شفاعت ہمارے عقائد میں مسلم عقیدہ ہے، اہل تسنن کیا بھی اور اہل تشیع کیا بھی مسلم عقیدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں شفاعت کا معاملہ صرف رسول تک محدود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی کہ جیسے کہ رسول ہی کی حدیث ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، یعنی 4 معصومین۔ یہ شفاعت گئی ہے جناب سیدہ کی طرف، یہ شفاعت کا اختیار گیا ہے امیر المومنین کی طرف، یہ شفاعت کا اختیار امام حسن کی طرف، یہی شفاعت کا اختیار امام حسین کی طرف، اور یہاں تک جملہ ملتا ہے اور علماء بیان کرتے ہیں، ظاہراً کسی حدیث کا نہیں ہے لیکن علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ کسی کا بھی کسی امام کا سفینہ شفاعت اتنا وسیع نہیں ہوگا، سفینہ نجات، جتنا وسیع اور تیز امام حسین کا سفینہ ہوگا آخرت والے دن، جو بہت تیزی سے مومنین کو بچاتا ہوا نکل جائے گا۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا روایات موجود ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا روایت ہے کہ میدان آخرت میں آئیں گی تو رسول امیر المومنین کو بھیجیں گے اور بھیج کر کہیں گے کہ میری بیٹی سے پوچھو کہ ان کے پاس امت کی شفاعت کے لیے، امت کو بخشوانے کے لیے اس وقت کیا ہے، کیا سامان ہے۔ تو امیر المومنین آئیں گے جناب سیدہ کے پاس، اب یہ آخرت کی بات ہے، اور آ کے کہیں گے کہ اے سیدہ آپ کے پاس کیا ہے کہ جو امت کی شفاعت کروا دے، پوری امت کو بخشوا دے۔ تو بی بی فرمائیں گی کفان اجل ھذا المقام الیدان مقطوعتان لابنی العباس،
اس مقام کے لیے میرے پاس شفاعت کے لیے میرے بیٹے کے عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ کافی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں مقام حضرت عباس کا، قربانی دی تھی کربلا معلیٰ میں، اپنے بازوؤں کو امام حسین پر نچھاور کر دیا تھا، اس کا صلہ پروردگار آخرت میں یہ دے گا. دیکھیں شریعت میں ہے کہ ہمارا ہاتھ کٹ جائے تو کسی کام کا نہیں رہتا، لے جاؤ اس کو دفنا دو، کسی کام کا نہیں ہے. یہ کرامت ہے حضرت عباس کے پاس جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. ہمارا ہاتھ کٹ جائے کسی کام کا نہیں، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ بھی پوری امت کی شفاعت کے لیے کافی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ ہم سب کی شفاعت فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہماری شفاعت ہو. ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں اپنے گناہوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کرتے رہیں، جتنا چاہیں استغفار کریں، کیونکہ ایک تو ہوتی ہے شفاعت جس کا وعدہ انہوں نے کیا ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں کہ ہم اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں کہ یہ تیرے ہی دیے ہوئے حکم پر چلنے والا ہمارا چاہنے والا. بالکل بالکل بالکل. اور کیونکہ اب افطاری کا ٹائم بھی بالکل قریب ہے تو مجھے کچن میں بھی جانا ہے. ہم کچن میں جائیں گے اور پھر افطاری کے سامان یہاں پہ لا کے رکھیں گے تاکہ آپ لوگ بھی افطاری کر سکیں اور ہماری شیف بھی ہمارا ویٹ کر رہی ہیں. تو چلیں جی شیف، ہماری ڈرنک رہ گئی ہے اور افطاری ہونے والی ہے، جلدی سے بنا دیں. تو بس المنڈ اسٹرابیری ملک بن رہا ہے. اچھا اس میں نے برف آلریڈی ایڈ کر دی ہے. اس میں تھوڑا سا الائچی کا پاؤڈر جائے گا، ٹھیک ہے، 1/4 ٹی اسپون. اچھا یہ بھنے ہوئے نٹس ہیں، تھوڑے سے اس میں کاجو ہیں، بادام ہیں، اینڈ وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اخروٹ، یہ اس کے اندر جائیں گے. اچھا یہ اسٹرابیریز ہیں چاپڈ، ٹھیک ہے، میں نے اس کو ریڈ سرپ میں ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا، یہ اس کے اندر جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا جی یہ ہے ملک، اس کے اندر ملک جائے گا، 2 کپ ملک. 2 کپس ملک. یہ کتنی، اس گلاس کے 4 لوگوں کی سرونگ ہوگی ہے جی. یہ بھی اسموتھی ٹائپ کا سا کچھ ہے یا شیک ٹائپ بنے گا؟ جی شیخ ٹائپ بنے گا یہ. کیونکہ میں نے کہا لائٹ ایپیٹائزر کے ساتھ تھوڑا سا ہیوی ڈرنک ہو جائے گا. بالکل. اچھا اس میں شوگر ہم ایز پر آر ٹیسٹ، مطلب میں 2 ٹیبل اسپون ڈالوں گی، ٹھیک ہے. اللہ اللہ میرے لیے بہت زیادہ. اچھا کتنے ڈال دیے؟ 2 بڑے چمچ. چلیں اب ہم اس کو کریں گے بلینڈ. ہانڈی والے یا نہیں یہ کھانے والے؟ ابھی تھوڑی دیر میں بلینڈر بند ہوتی ہے آواز آئے گی. دیکھیے کتنا خوبصورت کلر ہے نا جوس کا. ہاں ہاں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے نا. آپ کی لائنز میں نے پک کی. اب آپ نے بول دی کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے. واہ 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 کیا. چلیے جی جب تک آپ بالکل ایسا لگ رہا ہے اسٹرابری شیک بنا ہے. جی تب تک ہم یہ رکھتے اس میں اسٹرابری. اچھا میں نے اس میں آلریڈی تک ملنگا ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے. اب میں اس میں یہ بھی لے کے جاؤں، لیوز بھی لے کے جاؤں؟ نہیں لیوز چھوڑ دیں. نہیں لے جائیں. اچھا ہے نا، ہاں پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے نا شیف. جی بالکل. all about presentation. مولانا صاحب یہ okay بڑی great. ڈفرینٹ سی ریسیپی بنائی ہے شیف نورین نے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل شیف ہیں تو انٹرنیشنل کچھ نہ کچھ چیزیں بناتی رہتی ہیں. بالکل انگریزی چیزیں نا. جی ولایتی چیزیں. ولایتی چیزیں ٹھیک ہے. ولایتی لوگوں کو تھینک یو شیف. ویلکم. بہت شکریہ آپ کا. اوکے اور کیونکہ افطاری کا ٹائم بالکل قریب ہے، مفتی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ کچھ لمحات ہیں باقی افطار ہونے میں روزہ، دعا کروا دیجیے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. یا رب ذوالجلال والاکرام ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما. اے میرے مولا ہم نے اس نشست کے اندر امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان کی، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے مولا تمام مسلمانوں کو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار بنا. اے میرے مولا ہمیں بھی اپنے محبوب کی شفاعت سے مستفید فرما. یا رب ذوالجلال والاکرام اپنے پیارے محبوب کا صدقہ، محبوب کے آل و اولاد کا صدقہ ہمارے گناہوں
गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ मेरे मालिक हमारे कारोबार रोज़गार दस्तरखान में हमारी ज़िंदगियों में बरकतें पैदा फरमा। ऐ मेरे मालिक जो तंग दस्त हैं उनकी मदद फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा। मेरे मालिक जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ मेरे मालिक जो मुसलमान भाई इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गया उनकी मग़फ़िरत फरमा। हमारे जो भी अज़ीज़ अक़रबा रिश्तेदार दोस्त अहबाब मुसलमान भाई दुनिया से पर्दा कर गए सब की मग़फ़िरत फरमा, सबको बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा। ऐ मेरे मालिक हमारे टूटे फूटे सजदे इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस माह सियाम माह ग़ुफ़रान माह रमज़ान का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इसके दरो दीवार की सलामती फरमा। ऐ मेरे मौला तमाम मुसलमानों के साथ खैर व भलाई के मामलात फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। और इसी दुआ के साथ हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि कराची और उसके मुज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आप लोग भी जाइए इफ्तार कीजिए, हम लोग भी ब्रेक ले रहे हैं, इफ्तार करते हैं और मिलते हैं इंशाअल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, हम आ गए हैं वापस और आप देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन रमज़ान सब टीवी पे। और माशाल्लाह से रोज़ा अफ्तार हो चुका है पूरे ही पाकिस्तान में ऑलमोस्ट, और इख्तिताम है हमारी ट्रांसमिशन का। मैं रिक्वेस्ट करूँगी मौलाना साहब आपसे कि आज के टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहें या पैगाम देना चाहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पैगाम सिर्फ इतना दूंगा क्योंकि शफ़ाअत हमारा हक़ है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, और रसूल हम सब की शफ़ाअत करवाएंगे। लेकिन करीम की करीमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना ये अक़ली तौर पर भी मुनासिब नहीं है जी। लिहाजा अगर कोई ये सोच कर गुनाह कर रहा है कि मैं तो बख्श दिया जाऊँगा जी, मैं तो माफ़ कर दिया जाऊँगा, जितने दिल चाहे गुनाह करो, गुनाह करते रहो। एक शायर था हाजिब, ईरान का बहुत बड़ा शायर था, तो उसने एक शेर लिखा और शेर ये था कि हाजिब अगर मुहासब हश्र बालीस मन जामिनम के चेब ख्वाही गुनाह कुन। ए हाजिब अगर तुम्हारा हिसाब किताब हश्र में यानी शफाअत के मामलात सारे अली ने देखने हैं तो फिर मैं ज़मानत देता हूँ जितने दिल चाहे गुनाह करो। ये शेर उसने लिखा और यही पैगाम है। रात गुजरी तो अमीर और सोया वो तो ख्वाब में खुद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि हाजिब ये क्या लिखा है तुमने। उसने क्या लिखा था, अच्छा यहाँ पे एक लुत्फ़ भी लेंगे आप लोग, अगर एक लफ्ज़ से आपको इस शेर को पकड़ना है जी। उसने लिखा था हाजिब अगर मुहासिब हश्र बालिस। अगर कहा हाजिब ये क्या लिखा है, लिखो हाजिब यकीन मुहासिब हश्र बालिस शर्मज रुखे अली कुन कमतर गुनाह कुन। अगर का मामला नहीं है, यकीनन अली तुम्हारी शफाअत करवाएंगे, यकीनन तुम्हारी किताब अली के हाथ में होगी, बस अली के चेहरे से शर्म करो और कम गुनाह किया करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम बढ़ते हैं आपकी जानिब कि आप अपने खूबसूरत से कलाम के साथ ट्रांसमिशन का इख्तिताम कीजिए। जिक्र हुआ है तो मैं इसी हवाले से कलाम की बिल्कुल बिस्मिल्लाह। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब मुजरिम हूँ जहाँ भरगा महशर में भरम रखना, रुसवा ज़माना हो
छुपा लेना रुसवाए ज़माने नज़ाए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह इश्फ़ा लना इश्फ़ा लना इश्फ़ा लना